پاکستان کو آزاد ہوئے 75 برس سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ آج کل ایک بات پھیلائی جاتی ہے کہ ہم نے 75 برس میں کچھ نہیں، کوئی ڈسٹنس نہیں کور کیا۔ اس حوالے سے اگر آپ ماضی میں تھوڑی سی نظر دوڑائیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی اچیومنٹ نہیں حاصل کی، ہمیں چیلنجز رہے ہیں۔ تقریباً 50 سال تک 1947 سے لے کر 1997-98 تک پاکستان نے تقریباً اسی رفتار سے ترقی کی ہے جس رفتار سے ہمارے ہمسایہ ممالک میں موجود انڈیا نے کی ہے۔ سن 97-98 تک پاکستان کی اکانومی بھی بہتر تھی اور پاکستان کا روپیہ بھی انڈین روپے سے تگڑا تھا، اور اسی مناسب سے اگر آپ دیکھیں تو یہ 1997-98 میں ہمیں بین الاقوامی طور پر وہ عزت اور مقام حاصل تھا کہ 23 مارچ کو اس وقت تقریباً 50 کے قریب اسلامی ممالک پاکستان تشریف لائے اور پاکستان کی پریڈ میں انہوں نے شرکت فرمائی۔ اس کے بعد پاکستان کا سفر تنزلی کی طرف دکھنے میں آیا کہ شروع ہو گیا۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا ایسے عوامل کار فرما ہوئے کہ 97-98 یا 99 کے بعد پاکستان کا سفر تنزلی کی طرف شروع ہو گیا۔ ایک فیکٹر تو میں یہ بتا دوں کہ آج ہم جس چیز کو شعور کے نام سے جانتے ہیں کہ خان آیا اور اس نے شعور دیا، اس نے اپنی پارٹی کی بنیاد اسی وقت 97-98 کے دوران کی، اور اس وقت کے پاکستان کی جو بزرگ تھے، جو کہہ سکتے ہیں دانا اشخاص تھیں، حکیم سعید جیسی اور اسرار احمد صاحب نے یہ پیشین گوئی کر دی تھی کہ یہ جو عمران خان صاحب پاکستان کی سیاست میں لانچ کیے گئے ہیں، یہ بیسیکلی پاکستان کا بٹا بٹھانے کے لیے، پاکستان کو کی ہوتی ہوئی جو ترقی اور جو پاکستان کا عزت اور مقام ہے اس کو گہرائی میں ڈالنے کے لیے، اس کو ڈبونے کے لیے یہ ایک پروجیکٹ شروع کیا گیا۔ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ آج بھی نیو ورلڈ آرڈر، نیو ورلڈ آرڈر۔ گولڈ سمتھ، یہ گولڈ سمتھ جس نے شکار کیا ہے تازہ عمران خان، گولڈ سمتھ 5 کروڑ پاؤنڈ کو پہلی سلامی ملنے والی ہے۔ یہ قیمت کس سے کی دی جا رہی ہے؟ اور کیجئے۔ اور آج اگر آپ 25 برس بعد دیکھیں تو ہم معاشرے میں، جو بین الاقوامی معاشرہ ہے، اس میں ہم کافی پیچھے چلے گئے ہیں۔ وہ جو ہندوستانی روپیہ پاکستانی روپے سے کم ہوتا تھا، آج اس ہندوستانی روپے کے 3 روپے پاکستانی بنتے ہیں۔ ہندوستان کی اکانومی ہر لحاظ سے آگے نکل گئی ہے اور پاکستان کی اکانومی ہر لحاظ سے پیچھے چلی گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں صرف ایک سطحی سی بات کر دوں گا کہ عمران خان صاحب آگے اور پاکستان کی اکانومی گرنا شروع ہو گئی۔ اب آپ اگر عمران خان صاحب کے ریسنٹ ڈیز کی کچھ آپ ان کی کارروائیاں دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ انہوں نے ابھی IMF کو خط لکھا کہ پاکستان کے اندر جو مالی معاونت کا سلسلہ ہے اس کو فوری طور پر روک دیا جائے یا اس میں رکھنا ڈالا جائے۔ اس کے علاوہ جو ان کے سپورٹ ران ہیں، انہوں نے GSP+، جو کہ یورپین کنٹریز کی طرف سے پاکستان کے لیے ایک فیسیلٹی ہے کہ جس کی بدولت پاکستان کی جو مارکیٹ ہے، جو انڈسٹری ہے، وہ اپنی زیادہ پروڈکٹ یورپین مارکیٹ تک بیچ سکتے ہیں۔ تو عمران خان کے سپورٹ ران نے یہ بھی انیشیٹو لیا کہ وہ GSP سٹیٹس بھی ختم کر دیا جائے، اور عمران خان صاحب کے سپورٹ ران جو ان کی تنظیم کے حصہ دار ہیں، پوری دنیا میں موجود، چاہے وہ امریکہ میں ہوں، انگلینڈ میں ہوں، کینیڈا میں ہوں، آسٹریلیا میں ہوں، ہر جگہ پر موجود ان کے عہدیداران اس وقت بھی دن رات ایک کیے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کی اکانومی کو الٹا پلٹا کر دیا جائے۔ They went after PTI, did not allow us any electoral process. So the IMF
when it came in last time, they even went to meet Imran Khan while he was in Lahore at that time and made a promise to اور غریب عوام کی چیخیں نکلیں، اور وہ چیخیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب اپنے سیاسی حوالوں سے کیش کروا سکیں۔ پھر اس کے بعد ابھی آپ نے دیکھیں کہ امریکہ کے اندر پھر کارروائی ہوئی ہے کہ امریکہ کو یہ باور کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے اندر سارے کا سارا نظام کولیپسڈ ہے اور بڑی ہیومن وائلیشن ہو رہی ہے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں پھر جو جس قسم کی وہ جب حکمران بنائے گئے پاکستان کے اندر، تو جس قسم کی گورننس انہوں نے پاکستان کے اندر کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ وہ ایک خود اپنی شکل میں ایک گورننس کے حوالے سے نمونہ تھے کہ جن کو کسی ایک ٹکے کے کام کا بھی نہیں پتا تھا۔ تھوڑی سی انویسٹیگیٹ کیا تو پتا چلا پاکستان میں کیا ہوتا ہے۔ جو بھینس کی بچی ہوتی ہے اس کو تو وہ دودھ دے دیتے ہیں اور وہ بڑا کر لیتے ہیں کیونکہ وہ دودھ دیتی ہے۔ جو بچڑا ہوتا ہے جس کو کٹا کہتے ہیں، وہ جب بچڑا بڑا ہوتا ہے تو وہ سب سے تیز اس کے اوپر جو گوشت آتا ہے، اگر ہم صرف ان کی مدد کر دیں، ہم نے دیسی مرغیوں کی ہم نے ان کو انڈے دیں گے، بچے دیں گے۔ انہوں نے KPK کے اندر محمود خان کو وزیر اعلیٰ بنایا اور پنجاب کے اندر عثمان بزدار کو بنایا، اور اس کے بعد پھر اب آپ دیکھیں کہ جو پاکستان کی آرمی ہے، یہ بات ہم سب پاکستانیوں کو سمجھ لینی چاہیے کہ ہم کو پاکستانی آرمی، پاکستانی فوج کے سیاسی کردار پر ہم سوال اٹھاتے ہیں کہ ان کا سیاسی کردار میں کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ پاکستان کا جو سب سے اسٹرانگسٹ پوائنٹ ہے وہ پاکستان کی آرمی ہے۔ یہ جو میں نے ابھی آپ کو اگزامپل دی کہ کوئی سن 1997-98 میں 50 کے قریب اسلامی ممالک پاکستان آئے اور وہاں پہ اسلامک کانفرنس بھی ہوئی، اس کے پیچھے بیسیکلی جو ہماری کور اسٹرینتھ ہے وہ پاکستان آرمی ہے۔ دنیا میں بہت سے امیر لوگ ہیں، امیر ممالک ہیں، لیکن وہ امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے پاس اسٹرانگسٹ آرمی ہے۔ ہم بھی وہی ماڈل اپنا سکتے ہیں، ہم اپنی اکانومی کو امپروو بھی کر سکتے ہیں اور ہم اپنی آرمی کو مضبوط بھی کر سکتے ہیں۔ جب میں مضبوط کرنے کی بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے دشمن پال کر ہی مضبوط ہونا ہے، ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھے روابط رکھ کر بھی ہم اپنی آرمی کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے رہنا چاہیے ہم کو۔ لیکن عمران خان صاحب نے 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے آرمی کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی۔ سارے آپ کو جو جگہ دکھائی گئی تھی وہاں پہ نکلے، اس وقت اپنے شہروں کے اندر نکلے۔ غلامی کا وقت ختم ہو رہا ہے، انقلاب کا وقت آ چکا ہے، حقیقی آزادی کا وقت آ چکا ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہے گاڑی کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں اور قافلے کو لیڈ کرتے ہوئے جا رہی ہیں۔ میم کیا کہنا چاہیں گی آج کے دن کے بعد؟ کور کمانڈر کی طرف جا رہے ہیں، سب لوگ کور کمانڈر کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، واک کر رہے ہیں، آپ لوگ بھی نکلے۔ آج بھی وہ عمران خان صاحب ہر نئے دن پاکستان کے اندر بربادی کے بارے میں سوچتے ہیں، اور ان کے سپورٹران اس بربادی کو سمجھنے کی بجائے اس بربادی کو کہتے ہیں کہ ہمیں شعور مل گیا، ہمیں شعور مل گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر رہے اور پاکستان ایک مضبوط قوم، ملک بن کر اس دنیا کے اندر ہمیشہ کے لیے قائم رہے۔ جزاک اللہ۔